i+ TV ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل۔ i+ TV کے مشاعرہ بزم رنگ و نور میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ اسی کے ساتھ میں استقبال کرتا ہوں اپنے محترم شعراء جناب شہزاد بیدل صاحب جو کرلا سے تشریف لائے ہیں اور بہت ہی اچھے لہجے کے شاعر ہیں، محترم عالم نظامی صاحب بہت ہی مشہور شاعر، اور انس نبیل صاحب اپنی نوعیت کے منفرد شاعر، جناب تابش رامپوری صاحب جو صاحب دیوان شاعر ہیں۔ ان تمام حضرات کا بھی میں استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین نعت پاک سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے، گل تو گل خار مسکرائے ہیں جب چمن میں حضور آئے ہیں، چاند تاروں کو نیند آئی ہے جب کبھی آپ مسکرائے ہیں۔ آئیے اسی مسکراہٹ کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، دیار مدینہ کے ان ذروں کی سیر کرتے ہیں جن ذروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ آئیے محترم عالم نظامی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ نعت پاک پیش کریں۔ محترم عالم نظامی صاحب۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نعت رسول کی اصناف شاعری میں نعت رسول کی صنف بہت مشکل ترین صنف ہے۔ اس میں قدم قدم پر خطرات کا سیل رواں ہوتا ہے۔ چھوٹی سی لغزش ایمان کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا کرتی ہے۔ ایسی وادی میں قدم رکھنے کی جرت وہی کرے گا جس کے پاس علم، عمل، عشق کا سرمایہ موجود ہو۔ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ اردو کا ایک بہت معمولی سا طالب علم ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہ نعت رسول پڑھنے کے ساتھ میرے حصے میں آئی۔ نعت پاک کی چند شعر پیش خدمت میں ملاحظہ فرمائیں۔ چاندنی رات ہے، میں ہوں میری تنہائی ہے۔ 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 یاد ایسے میں مدینے کی چلی آئی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے سے میں بہت شکریہ۔ یہ شعر پیش کر رہا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں۔ میں اسے اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں پھر بھی، میں اسے اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں پھر بھی، دل میرا جلوہ آقا کا تمنا جلوہ آقا کا تمنا ہے۔ چاندنی رات ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ وہ میری بزم تصور میں کچھ ایسے آئے، وہ میری بزم تصور میں کچھ ایسے آئے جیسے جنت میرے آنگن میں اتر آئی
بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ۔ جیسے جنت میرے آنگن میں اتر آئی ہے، چاندنی رات ہے، میں ہوں میری تنہائی ہے، یاد ایسے میں مدینے کی مجھے آئی ہے، چاندنی رات۔ السلام علیکم۔ ناظرین، ابھی ہم عالم نظامی صاحب کی آواز میں نعت پاک سماعت فرما رہے تھے۔ عالم نظامی صاحب گنگنا رہے تھے، دل نہیں چاہ رہا کہ عالم نظامی صاحب سے رخصت لی جائے، لیکن سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ ہماری فہرست میں اس مختصر سے ایپیسوڈ کے لیے اور بھی شعراء ہیں، ہم ان کو بھی سنیں گے۔ ناظرین، آئیے ہماری فہرست کے اگلے شاعر نوجوان شاعر کرلا سے تعلق رکھتے ہیں، جناب شہزاد بیدل صاحب۔ یقیناً آپ ان کو سنیں گے تو الفاظ کا معنی کا ایک نیا جہان دیکھیں گے۔ میں محترم شہزاد بیدل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کچھ مطلع اور کچھ اشعار آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک کچھ مطلع یوں ہے کہ زخم کو راحت نہیں اور بے قراری ہائے ہائے، زخم کو راحت نہیں اور بے زخم قراری کو ہائے راحت نہیں اور بے قراری ہائے ہائے، آپ اپنی کر رہا ہوں غم گساری ہائے ہائے، واہ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا۔ آپ اپنی غم گساری کر رہا ہوں، آپ اپنی کر رہا ہوں غم گساری ہائے ہائے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ مجھ کو میرے حال نے اور چند فاقوں نے کہا، مجھ کو میرے حال نے اور چند فاقوں نے کہا، دشمنی اچھی ہے لیکن دوست داری ہائے ہائے، واہ واہ، دشمنی اچھی ہے لیکن دوست داری ہائے ہائے، کیا بنے گا جب میرا پرچہ کھلے گا حشر میں، کیا بنے گا جب میرا پرچہ کھلے گا، کیا بنے گا جب میرا پرچہ کھلے گا حشر میں، بد مزاجی بد سلوکی دنیا داری ہائے ہائے، کیا کہنے صاحب، بد مقرر مزاجی، بہت مقرر۔ شکریہ، کیا بنے گا جب میرا پرچہ کھلے گا حشر میں، بد مزاجی بد سلوکی دنیا داری ہائے ہائے، بس اسی امید میں کہ راضی ہو جائے خدا، بس اسی امید میں کہ راضی ہو جائے خدا، دل مسلسل کر رہا ہے آہوزاری ہائے ہائے، کیا کہنے، بہت دل مسلسل کر رہا ہے دل مسلسل کر آہوزاری ہائے ہائے۔ اچھا لطیف ہے، بہت شکریہ۔ اور دیکھیے گا کہ کب بھلا پہنچی ہے میری بندگی تکمیل تک، کب بھلا پہنچی ہے میری بندگی تکمیل تک، ذات میری انکساری خاک ساری ہائے ہائے، واہ واہ، کیا کہنے، ذات میری انکساری خاک ساری ہائے ہائے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، مقطع کا شعر ہے کہ خواہشوں کو اپنی بے دل دے رہا ہوں درس یہ، خواہشوں کو اپنی بے دل، خواہشوں کو اپنی بے دل دے رہا ہوں درس یہ، زندگی کو بھی نہیں ہے پائیداری ہائے، واہ واہ، بہت اچھا، زندگی کو بھی نہیں بہت ہے اچھا۔ پائیداری ہائے ہائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ تھے جناب شہزاد بیدل صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے۔ ان کے کلام میں بہت سی نصیحتیں تھیں، بہت سا پیغام تھا جو انہوں نے اپنے کلام کے توسط سے ہم تک پہنچایا۔ اب آئیے اس محفل کے اگلے شاعر جناب انس نبیل صاحب، نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب انس نبیل صاحب۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس مشاعرے میں موجودہ حالات کے تناظر میں اپنی ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ نظم کے پہلے بند میں آج کے دور میں کچھ فرقہ پرستوں کے ذریعے سے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں اس کو پیش کیا ہے، اور پھر حقانیت کے ساتھ تاریخ کی روشنی میں ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ سماعت فرمائیے گا۔ نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حکومت جب سے حاصل کی ہے کچھ کم ظرف لوگوں نے، حکومت جب سے حاصل کی ہے کچھ کم ظرف لوگوں نے، حکومت جب سے حاصل کی ہے کچھ کم ظرف لوگوں نے،
وطن کو گھیر رکھا ہے فقط نفرت کے شعلوں نے. حکومت جب سے حاصل کی ہے کچھ کمزرف لوگوں نے, وطن کو گھیر رکھا ہے فقط نفرت کے شعلوں میں. ہماری قوم سے شیطانی ٹولی خوب جلتی ہے, نشے میں چور ہو کر ہر زباں یوں زہر اگلتی ہے. کوئی کہتا ہے لوگوں دھیان دو گنتی کرو ان کی, بہت بڑھنے لگی تعداد نس بندی کرو ان کی. نہ چھوڑا جائے ایک موقع بھی ان کو چوٹ دینے کا, نہ چھوڑا جائے ایک موقع بھی ان کو چوٹ دینے کا. کوئی کہتا ہے ان سے چھین لو حق ووٹ دینے کا, کوئی کہتا ہے ان سے چھین لو حق ووٹ دینے کا. یہ وندے ماترم کا گیت گانا چاہیے ان کو, نہیں تو سمت پاکستان جانا چاہیے ان کو. ستم عورت پہ ڈھاتے ہیں شریعت ہے غلط ان کی, ستم عورت پہ ڈھاتے ہیں شریعت ہے غلط ان کی. اذان سے شور ہوتا ہے یہ حرکت ہے غلط ان کی, اذان سے شور ہوتا ہے یہ حرکت ہے غلط ان کی. یہاں اب کون امن و آشتی کی بات کرتا ہے, یہاں اب کون امن و آشتی کی بات کرتا ہے. کوئی سی اے کوئی این آر سی کی بات کرتا ہے, کوئی سی اے اور این آر سی کی بات کرتا ہے. آئیے اب ماضی کی روشنی میں بند پیش کرتا ہوں کہ یہ جملے کس کے بارے میں کہے جاتے ہیں کچھ سوچو, یہ جملے کس کے بارے میں کہے جاتے ہیں کچھ سوچو. تعصب چھوڑ کر ایک بار ماضی کی طرف دیکھو, تعصب چھوڑ کر ایک بار ماضی کی طرف دیکھو. ہم ہی تھے جو صدا رنگی وطن کی بزم رکھتے تھے, ستمگر کی کلائی موڑنے کا عزم رکھتے تھے. وطن کو عدل اور انصاف کے مفہوم سمجھائے, وطن کو عدل اور انصاف کے مفہوم سمجھائے. محمد ابن قاسم بن کے جب ہم سندھ میں آئے, وطن کو عدل اور انصاف کے مفہوم سمجھائے. محمد ابن قاسم بن کے جب ہم سندھ میں آئے, غریبوں میں صدا تقسیم کر دیتے تھے مال و زر, غریبوں میں صدا تقسیم کر دیتے تھے مال و زر. چلایا کرتے تھے اپنی حکومت ٹوپیاں سی کر, غریبوں میں صدا تقسیم کر دیتے تھے مال و زر. چلایا کرتے تھے اپنی حکومت ٹوپیاں سی کر. کیا یوں چاک انگریزوں کا دامن سل نہیں سکتا, کیا یوں چاک انگریزوں کا دامن سل نہیں سکتا. وطن کو پھر سے ٹیپو سا نگہباں مل نہیں سکتا, وطن کو پھر سے ٹیپو سا نگہباں مل نہیں سکتا. ہو اب بیزار جس سے کل اسی سے پیار ہوتا تھا, ہو اب بیزار جس سے کل اسی سے پیار ہوتا تھا. ہماری ہی اذان سن کر وطن بیدار ہوتا تھا, ہو اب بیزار جس سے کل اسی سے پیار ہوتا تھا. ہماری ہی اذان سن کر وطن بیدار ہوتا تھا. ہو تم تخریب کے شیدا ہمیں تعمیر آتی تھی, ہو تم تخریب کے شیدا ہمیں تعمیر آتی تھی. تمہیں بس خواب ہم کو خواب کی تعبیر آتی تھی. ہو تم تخریب کے شیدا ہمیں تعمیر آتی تھی. تمہیں بس خواب ہم کو خواب کی تعبیر آتی تھی. تمہیں بس خواب ہم کو خواب کی تعبیر آتی تھی. تمہارے ہاتھ میں انصاف کا پرچم نہیں صاحب, تمہارے ہاتھ میں انصاف کا پرچم نہیں صاحب. تمہارے کھوکھلے نعروں میں کوئی دم نہیں صاحب, تمہارے کھوکھلے نعروں میں کوئی دم نہیں صاحب. وہ ہم تھے کہ جنہیں خدمات سے فرصت نہیں ملتی, وہ ہم تھے کہ جنہیں خدمات سے فرصت نہیں ملتی. تمہیں ملکوں کی تفریحات سے فرصت نہیں ملتی, وہ ہم تھے کہ جنہیں خدمات سے فرصت نہیں ملتی. تمہیں ملکوں کی تفریحات سے فرصت نہیں ملتی. وطن کی خاک پر رکھتے تھے ہم اپنی جبینوں کو, وطن کی خاک پر رکھتے تھے ہم اپنی جبینوں کو. لہو سے سرخ تم نے کر دیا ساری زمینوں کو, لہو سے سرخ تم نے کر دیا ساری زمینوں کو. اور بڑی بڑی محنت سے زلف ہند میں تارے سجائے تھے, بڑی محنت سے زلف ہند میں تارے سجائے تھے. وطن والوں کو اچھے دن فقط ہم نے دکھائے تھے, بڑی محنت سے زلف ہند میں تارے سجائے تھے. وطن والوں کو اچھے دن فقط ہم نے دکھائے تھے. کیا کہنے, جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے. ناظرین, یہ تھے جناب انس نبیل صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے, جن کے کلام کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم ہی نے سکھایا تھا خنجر چلانا, ہم ہی نے سکھایا تھا خنجر چلانا, ہمارا ہی سر تھا اڑانے کے قابل. ان کے کلام میں موجودہ حالات کے سلسلے میں جو تجزیہ اور جو تبصرہ تھا اور جو کاٹ تھی ان کے کلام میں, وہ یقیناً قابل داد تھی. انس نبیل صاحب کا کلام اس اعتبار سے انوکھا ہوتا ہے کہ ان کے کلام میں ایک الگ طرز اور ایک الگ آہنگ ملتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ موضوع بھی بڑا منفرد چنتے ہیں اور ان کا زاویہ نگاہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی دلکش اور دلپذیر ہوتا ہے. انس نبیل صاحب کا بہت بہت شکریہ اتنی خوبصورت نظم سے نوازنے کے لیے. آئیے حضرات ہم بزم کے آخری شاعر جناب تابش رامپوری صاحب کو مدعو کریں. میں تابش رامپوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. محترم تابش رامپوری صاحب.
بلا تمہید کے میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں اس شعر سے. عید کی آمد ہے لیکن جنگ کے آثار بھی. واہ. عید کی آمد ہے لیکن عید کی آمد ہے لیکن جنگ کے آثار بھی. چاند کو دیکھا گیا اس پار بھی اس پار. ارے واہ ارے کیا واہ، کہنے. کیا بات ہے. چاند کو دیکھا گیا اس پار بھی اس پار بھی. مچلتے پھر رہے ہیں کیوں میرے احباب دیکھو تو. مچلتے پھر رہے ہیں کیوں میرے احباب دیکھو تو. گوہر کیا مفت میں ہے مل گیا نایاب دیکھو تو. واہ کیا کہنے. مچلتے پھر رہے ہیں کیوں میرے احباب دیکھو تو. گوہر کیا مفت میں ہے مل گیا نایاب دیکھو تو. میرے خوابوں میں آ کر مچھلیاں حیران کرتی ہیں. کیا کہنے. میرے خوابوں میں آ کر مچھلیاں حیران کرتی ہیں. ہمارے گاؤں میں کیا آ گیا سیلاب دیکھو تو. واہ واہ کیا کہنے. میرے خوابوں میں آ کر مچھلیاں حیران کرتی ہیں. ہمارے گاؤں میں کیا آ گیا سیلاب دیکھو تو. 4ویں سے دیکھیں گے. یوں تو شاعر ہیں مفکر ہیں قلمکار ہیں ہم. واہ کیا کہنے صاحب. یوں تو شاعر ہیں مفکر ہیں قلمکار ہیں ہم. اپنے اعمال بھی دیکھو کہ اثردار ہیں ہم. واہ کیا کہنے. کیا کہنے. اپنے اعمال بھی دیکھو کہ اثردار ہیں ہم. اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں جنازے کتنے. اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں جنازے کتنے. پھر یقین موت کا ہوتا نہ سمجھدار ہیں ہم. کیا کہنے. بہت اچھی. 4ویں سے اور دیکھیں گے. دھواں اٹھنے لگا دیکھو کہاں سے. دھواں اٹھنے لگا دیکھو کہاں سے. دھواں اٹھنے لگا دیکھو کہاں سے. میرا دم گھٹ رہا اٹھتے دھواں سے. واہ کیا کہنے. دھواں اٹھنے لگا دیکھو کہاں سے. میرا دم گھٹ رہا اٹھتے دھواں سے. میں جنگ بدر میں پیدا ہوا ہوں. کیا کہنے واہ، ارے واہ، صاحب. بہت اچھا مطلب. میں جنگ بدر میں پیدا میں جنگ ہوا. بدر میں پیدا ہوا ہوں. میں جنگ بدر میں پیدا ہوا ہوں. ڈراتا کیا مجھے تیروں کما سے. واہ ارے واہ کیا واہ، کہنے. کیا کہنے. بہت میں اچھا. جنگ بدر میں پیدا ہوا ہوں. ڈراتا کیا مجھے تیروں کما سے. 4ویں سے دیکھیں گے. اگر حسن عمل کو ہم عمل کا پاسباں کر لیں. اگر حسن عمل کو ہم عمل کا پاسباں کر لے. فلک زیر زمیں کر لے زمیں کو آسماں کر لے. واہ واہ کیا کہنے. کیا کہنے. بہت عمدہ شعر. فلک. اگر حسن عمل کو ہم عمل کا پاسباں کر لیں. اگر حسن عمل کو ہم عمل کا پاسباں کر لے. فلک زیر زمیں کر لے زمیں کو آسماں کر لے. آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. وطن کے واسطے مر کر رقم ایک داستہ کر لے. ایک چھوٹی سی غزل کا مطلب ہے. حال دل ہم ان کو سنائیں بالکل نہیں. واہ کیا کہنے. حال دل ہم ان کو سنائیں بالکل نہیں. بالکل نہیں. بھینس کے آگے بین بجائیں بالکل نہیں. بالکل نہیں. حال دل ہم ان کو سنائیں بالکل نہیں. بھینس کے آگے بین بجائیں بالکل نہیں. خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا ہے. خوابوں کی تعبیر بتایا. کیا بات ہے. خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا ہے. اس ڈھونگی کو ہاتھ دکھائیں. کیا کہنے صاحب. بالکل بالکل نہیں. بالکل نہیں. ہم نے دیکھا لہریں آتی جاتی ہیں. ہم نے دیکھا لہریں آتی جاتی ہیں. ریتوں کا پھر محل بنائیں. بالکل نہیں. بالکل نہیں. ریتوں کا پھر محل بنائے بالکل نہیں. غیروں کی دیوار اٹھایا کرتے ہیں. غیروں کی دیوار اٹھایا کرتے ہیں. اپنے گھر میں آگ لگائیں. بالکل نہیں. بالکل نہیں. لاشوں کے انبار لگے ہیں بستی میں. لاشوں کے انبار لگے ہیں. لاشوں کے انبار لگے ہیں بستی میں. ایسے میں ہم جشن منائے. بالکل نہیں. بالکل نہیں. بہت اچھا. لاشوں کے انبار لگے ہیں بستی میں. ایسے میں ہم جشن منائے بالکل نہیں. تابش جو خاموش ہمیشہ رہتے ہیں. تابش جو خاموش ہمیشہ رہتے ہیں. تابش جو خاموش ہمیشہ رہتے ہیں. کمزرفوں کو شعر سنائے. بالکل نہیں. بالکل نہیں. آخری 4 مصرے سے وداع لینا چاہتا ہوں. اب بے درد زمانے کو حیات تک نہیں آتی. بے درد زمانے کو حیات تک نہیں آتی. بے بس کوئی چیخے تو صدا تک نہیں آتی. واہ. تابش تجھے فنکار تو کہتا ہے زمانہ. تابش تجھے فنکار تو کہتا ہے زمانہ. تابش تجھے فنکار تو کہتا ہے زمانہ. اس فن سے مگر ماں کی دوا تک نہیں آتی. واہ. السلام علیکم. ناظرین ہم سن رہے تھے جناب تابش رامپوری صاحب کو جو ستاروں کے درمیان کے مصنف ہیں. ان کا شعری مجموعہ ہے ستاروں کے درمیان. یقیناً ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھنا وہ مشاعرہ ایک حوالہ بن جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین.
وقت کی کمی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مشاعرے کو مزید آگے بڑھائیں. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.